وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین جلسہ، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر و منور نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تم سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، پانی کے جس قطرے پر، درخت کے جس پتے پر اور جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے سیرت نبی کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کے سیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر صرف ایک موتی نکال کر آپ کی کردار کی خوشبو میں سے ایک مہک پیش کر کے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ پوری کائنات کے سامنے بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ عرفہ، اکمل اور کامل، افضل و اشرف ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ پوری قرہ ارض کی 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات، جمادات، چرند پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، چاند، ستارے، سورج، سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر، پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے اگر کہ ایک پلیڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلیڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو پوری کائنات کے سامنے اگر عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیج ہو جائے گی، کیونکہ جہاں کا مقدر جمال محمد ہے، کامل اکمل کمال محمد، فقط آپ ہی تو حبیب خدا ہے، نہیں اور کوئی مثال محمد۔ جناب صدر، جب میرا محبوب آمنہ کے غود اتھر میں آیا تو آمنہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور آنسو جاری ہوتے ہیں اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر طواف کرتے۔ پھر رب کائنات کے رحمت کو جوش آتا ہے، پھر میرا رب فرماتا ہے، اے آمنہ، تو اپنے ایک لوتے بیٹے کے لیے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ اگر اس کا باپ بھی جو اسے دیکھ کر خوش ہوتا تو کیا ہوا، میں اس کا رب ہوں جو اسے دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر اس کے رخساروں کو چھومنے والا کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن میں کر دوں گا۔ اے آمنہ، تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، تیرے بیٹے کو پتھروں سے ہم کلام کرواؤں گا، تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلواؤں گا، تیرے بیٹے کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دوں گا۔ اے آمنہ، تو فکر نہ کر، اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، لخت جگر تیرا ہے تو صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے تو خیر البشر میرا ہے، اگر تو اس پر جان قربان کرے گی میں اس پر قرآن نازل کر دوں گا۔ سلاطین دنیا اپنی جگہ ہے، دونوں عالم کا سردار اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ سامعین محترم، پھر میرا رب فرماتا ہے، اے آمنہ، تو اس کو اپنا نصیب کہے گی تو میں اسے اپنا حبیب کہوں گا، تو اسے خوبصورت کہے گی تو میں اسے وضوحا کہوں گا، تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی تو میں اسے واللیل کہوں گا، تو اسے اپنا لال کہے گی تو میں اسے اپنا صاحب کمال کہوں گا، تو اس کے لیے خوشبو کو تلاش کرے گی، میں خوشبو کو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، جو اس کے پاکیزہ مطہر قسم کی خوشبو ہوگی، یہ اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، یہ خوشبو اس طرح پھیلے گی کہ اس کے چرچے مشرق و مغرب میں ہوں گے، شمال و جنوب میں ہوں گے، اس کی خوشبو پہاڑوں میں ہوگی، اس کی خوشبو مکانوں میں ہوگی، اس کی خوشبو چاند ستاروں میں ہوگی،
جہاں سے میرا محبوب گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔